سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، تھے ایک رسم میں گلے بار اور برہنہ سر، جب آئے شام کے دربار میں بریدہ جگر، پڑی سکینہ پہ ناگاہ شبی کی نظر، یزید نام تھا جس کا سجائے تھا دربار، لیے تھا گود میں دختر کو اپنی وہ مکار، وہ اپنی بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تھا، لگا کے سینے سے بچی کو پیار سے دیکھا، لہر کے بالی سکینہ سے وہ شفیع بولا، تجھے بھی بابا تیرا ایسے پیار کرتا تھا، کہا سکینہ نے میں شاہدی کی پیاری ہوں، تباہ حال ہوں، اس دم دکھوں کی ماری ہوں، تو میرے بابا کا گندی زبان سے نام نہ لے، غرور اتنا نہ کر، باندھ کے رسن میں ہمیں، میں کتنی پیاری تھی بابا کیا بتاؤں تجھے، میں بھول سکتی نہیں اپنے بابا کو مر کے، میں جب بھی روتی تھی بابا مجھے مناتا تھا، بنا کے ہاتھوں کو جھولا مجھے جھولاتا تھا، ہاں تھا میرا بابا میرے لیے زندہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا
مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز مجلسی میں کل کے دن کی دعا کی تلاوت سارے مل کر لیتے ہیں. الفاظ کو آپ سارے ساتھ ساتھ دہرائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک بإحسانک یا غایت الطالبین. صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. اے پروردگار، مجھے اس دن میں اپنی ذات پر توکل کرنے والا بنا، مجھے اپنے امور تیری ذات کے سپرد کرنے والا بنا، اور مجھے اپنا قرب نصیب فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اذان محترم، آج کی شب وہ شب ہے کہ جس شب میں اس بی بی کا ذکر ہونا ہے کہ جس بی بی کے لیے کائنات بھی اگر ان کے نام کر دی جائے تو حق کے خدیجہ طاہرہ ادا نہ ہو پائے گا. اس لیے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے. خلاصہ اگر آپ پھیلا دیجئے تو اسلام ہے، سمیٹ لیجئے تو دو چیزیں ہیں. ابو طالب کی آل ہے، خدیجہ کا مال ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اور جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کہ جب ان کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد رسالت مآب انہیں یاد کیا کرتے تھے، یہ کہہ کے یاد کیا کرتے تھے، آہ خدیجہ، آہ خدیجہ. رسول کی دیگر ازواج، وہ ازواج کے جو ساری کی ساری رسالت مآب کی نکاح میں ان کے عقد میں جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد آئی ہیں. کوئی رسول اکرم نے اپنا حیات طیبہ میں جب تک جناب خدیجہ طاہرہ حیات رہیں تب تک جناب رسالت مآب نے کسی اور سے عقد نکاح نہیں فرمایا. 25 سال کا عرصہ رسول کی حیات طیبہ کا وہ ہے کہ جو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزرا. اور باقی جتنی ازواج ہیں، جتنے رسول اکرم نے رشتے بھیجے تھے، ان کی تعداد 35 سے زیادہ ہے. لیکن جن کے ساتھ رسول نے عقد کیا وہ تقریباً 9-10. لیکن جتنے رسول اکرم کے عقد ہیں یہ سارے کے سارے بی بی خدیجہ کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ہیں. 25 سال جناب خدیجہ طاہرہ کے ساتھ، باقی جتنی ازواج ہیں ان کے ساتھ سب ملا کر کل ملا کے 10 سال. ایسا کیوں ہے کہ رسالت مآب نے بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے عقد ہی نہیں کیا؟ جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بھی حیات طیبہ میں کوئی عقد جب تک سیدہ فاطمہ زہرا زندہ رہیں آپ کو نہیں ملے گا. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ
2 کرو 3 کرو 4 کرو، یہ آیت مردوں کو بہت یاد ہوتی ہے، سورہ نساء کی آیت۔ وہی بات ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہ کر سکو فواحدۃ، تو پھر ایک، وہ ایک جو ہے عدل نہ کر سکو تو ایک ہے، کیوں؟ اگر انسان عدل کرنا چاہتا ہے اپنی دوسری زوجہ کے ساتھ تو عدل عقد کے بعد شروع نہیں ہوتا، عقد کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ جو دوسری شادی کرنے والا ہے، وہ اپنے گھر میں جو دوسری زوجہ لے کر آ رہا ہے، اگر پہلی زوجہ مومنہ ہے تو اس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی برابر کی فضیلت رکھنے والی گھر میں دوسری آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ کسی نے کہا کہ وزن کم نہیں ہو رہا مولانا صاحب، میں نے ڈائٹیشین سے مل لیا، نیوٹریشنسٹ سے مل لیا، ڈائٹ پلان پہ عمل کر رہا ہوں، ایکسرسائز کر رہا ہوں، ورک آؤٹ کر رہا ہوں، نہیں وزن کم ہو رہا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسری شادی کر لیں، وزن ایسے کم ہوگا، دیکھیے آپ کا۔ خیر، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ اور آج کل کے اس معاشرے کے اندر فیملی جو سٹرکچر ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پوری طاقتیں جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا فیملی سٹرکچر ڈسٹرب ہو جائے۔ خیر، آپ یہ دیکھیے، جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں علی نے دوسرا عقد نہیں فرمایا، جب تک خدیجہ طاہرہ زندہ رہیں رسول نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ کیسے لے کر آتے علی فاطمہ جیسی دوسری، کیسے لے کر آتے رسول اللہ خدیجہ جیسی دوسری؟ اسی لیے جب تک فاطمہ زندہ رہیں ان کی حیات میں کوئی دوسری فاطمہ جیسی نہ تھی، اور جب تک خدیجہ زندہ رہیں تب تک کوئی دوسری خدیجہ جیسی نہ تھی۔ یعنی کائنات کی یہ 2 عورتیں وہ ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ علی اور جناب رسالت مآب نے دونوں نے اس بات کا خیال رکھا۔ اب آپ دیکھیے، رسالت مآب کی چاہے جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد دوسری ازواج تو ہیں، لیکن ان دیگر تمام کی تمام ازواج میں اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں یہ فرق ہے، بڑا فرق، کہ باقی ازواج وہ ہیں کہ جن کو اسلام نے پالا، خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو پالا۔ جتنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، یہ تو فضیلت ہے، یہ تو فضیلت ہے دیگر ازواج رسول کی کہ ان کو اسلام نے پالا، لیکن اس فضیلت سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب کا کسی کو یاد نہ کرنا، خدیجہ طاہرہ کو یاد کرنا، اور پھر دیگر ازواج رسول جن کا احترام، ان میں سے کسی نے رسول اکرم سے یہ کہا کہ آپ باقی کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں، ایک خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، القاب اگر آپ حدیثوں میں جا کر دیکھیں گے تو عجیب و غریب القاب بھی ہیں، کسی نے جناب خدیجہ طاہرہ کو بڑھیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن رسالت مآب نے بڑا لاجیکل اور اس کا زبردست جواب دیا جو تاریخ کی روح سے حقیقت پر مبنی ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ میں کسے یاد کروں؟ اس خدیجہ کو یاد کرتا ہوں کہ جس نے مجھ پر اس وقت ایمان رکھا جس وقت کوئی مجھ پر ایمان نہ لایا تھا۔ خدیجہ وہ کہ جس کے ذریعے سے خدا نے مجھے اس وقت اولاد دی کہ جب لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے، اور خدیجہ وہ کہ جس نے، اب یہ دیکھیے جو مال خدیجہ کی بات ہے نا، صرف مال خدیجہ نہیں ہے، رسالت مآب نے فرمایا کہ جس بی بی نے اپنا سارا کا سارا وجود مجھ محمد مصطفیٰ پر قربان کر دیا، اس بی بی کا نام خدیجہ طاہرہ ہے۔ تو جس بی بی نے اپنا پورا وجود قربان کر دیا، اس لیے کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا رسول کو سپورٹ کرنا اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ ہو چکا تھا پورے عرب میں۔ کس عرب میں؟ جس عرب میں یہ بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ملیکہ کہی جاتی تھی، ملیکۃ العرب تھیں، اور ملیکۃ العرب کا مطلب ہے کوئین آف عرب، یعنی عرب جہان کی کوئین۔ مال اتنا کہ اگر آپ مثال کے طور پر سمجھنا چاہیں کہ کسی کے پاس آج کل کے زمانے کی سواری گاڑیوں میں، کارز میں جو بہترین اور مہنگی ترین کار ہو سکتی ہے، آپ یو نیم اٹ، کوئی بھی نام لیجئے اس کا، وہ گاڑی اگر کسی کے پاس ایک ہو تو بڑی بات ہے،
کہ آپ کو پتہ ہے ان کے پاس رولز رائس ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس فلاں گاڑی ہے، ان کے پاس کسٹمائز ہے، ماڈیفائڈ ہے، جو کیا کہتے ہیں اسپیشلی جو کسی کے لیے کسٹمائز کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس میں جو یہ لیدر لگایا جا رہا ہے یہ صرف آپ کے لیے لگایا جا رہا ہے، یہ لیدر آپ کے علاوہ دنیا کی کسی اور گاڑی میں نہیں لگے گا. اس طرح کی مہنگی سواری اس زمانے میں. ایک تو اونٹ، کہ اگر بخار اونٹ کو آیا ہے تو حقیقت میں تڑپے گا اونٹ کم، وہ جو عرب ہے جس کا اونٹ ہے وہ زیادہ تڑپے گا. اور اتنا ہوا کرتا تھا کہ قرآن کریم میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ دیکھو کہ اونٹ کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ویسے اونٹ کے اندر جو ہائی کیٹیگری کا مہنگا ترین اونٹ ہوا کرتا تھا وہ ریڈ ہیئرڈ یعنی سرخ بالوں لال بالوں والا اونٹ ہوا کرتا تھا. ویسے اونٹ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پاس 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 3000 اونٹ تھے. جو بی بی کی فلیٹ تھی جس میں مال تجارت جاتا تھا آتا تھا، 3000 سرخ بالوں والے اونٹ. ایک روایت. دوسری روایت، بی بی کا جو گھر تھا مکہ مکرمہ میں، اس گھر کے ایریا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ گھر کے جس کے 2 یا 3 فلورز تھے، ہر ایک فلور کی وسعت اور پھیلاؤ اتنا تھا کہ مکہ میں رہنے والے سارے کے سارے افراد ایک ہی فلور کے اندر سما سکتے تھے. ویسے 3 فلورز. اور پھر آپ یہ سوچ لیجیے، اب یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بی بی کے غلاموں کا سلسلہ کیا تھا، کہ کتنے غلام ہوں گے بی بی کے. آپ اتنا تصور کر لیجیے کہ اگر بی بی کے غلاموں کی لائن بنائی جاتی اور ان کو بی بی کے گھر کے دروازے پر کھڑا کیا جاتا اور سلسلہ چلتا اس صف کا، اس لائن کا، بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے سے، اور یہ لائن چلتے 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 غار حرا کی چوٹی تک جاتی، تب بھی بی بی کے غلاموں کے 10-15% بھی غلام اس میں استعمال نہیں ہوتے، باقی سارے فارغ بیٹھے ہوتے. اب رسالت مآب غار حرا کی چوٹی پر جایا کرتے ہیں کئی دنوں کے لیے جب وحی کا نزول ہوتا ہے اس سلسلے کے لیے، اور وہاں پر رسول کی غذا اتنی کم ہوا کرتی تھی کہ تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں، وہ دینے کے لیے اگر جناب شہزادی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی کہ جو ایسی ام المومنین ہے کہ جس بی بی نے لقب ام المومنین کی لاج کو رکھا ہے، اس لقب کی لاج کو سنبھالا ہے، اس کی شان کو، اس کی حرمت کو سنبھالا ہے اس بی بی نے، اگر وہ غلاموں کی صف کھڑی کرتی اپنے دروازے سے غار حرا کی چوٹی تک، تو کھجور دینا ہوتا بی بی کو، ایک غلام کو، رسول تک ایک سے دوسرے غلام کے ذریعے سے آخری غلام تک پہنچتا، یعنی رسول تک پہنچ جاتا، بی بی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. اتنے غلاموں کے ہونے کے باوجود بھی جو بی بی خود چل کر غار حرا کی چوٹی کو سر کر کے اپنے رسول، اپنے سرتاج، اپنے ہم سفر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں دینے کے لیے جا رہی ہے، اس بی بی کے خلوص کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ کیا عالم ہوگا. ورنہ کمپیر تو نہیں کرنا چاہیے، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط، ہم ہیں کون کہ جو اپنا تقابل کریں آل محمد علیہ السلام کی کسی بھی ہستی سے. لیکن بہرحال درس بھی لینا تو اسی درس سے ہے کہ ویل سٹیبل خاتون ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے جناب خدیجہ کو. جناب خدیجہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہے، ایسی بزنس وومن ہے کہ جو ایسی ہے کہ جن کا مقابلہ عرب کا کوئی مرد نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کیوں آپ کے لیے کھجور اور پانی لے کر آؤں، اتنے غلام ہیں نا یہ لے کر آئیں گے. یعنی بی بی اپنا شرف سمجھ رہی ہیں، شوہر کا نبی خدا ہونا یہ ایک اور بات ہے، لیکن جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا اس مرحلے پر دنیاوی اعتبار سے ہونا کہ اگر آج کی کوئی خاتون اس مرحلے پر آ جائے تو اس کا دماغ خراب تو میں نہیں کہوں گا ورنہ میری خرابی کا شائبہ ہو جائے گا، تبدیل ہونے میں دیر نہ لگے کہ انڈیپینڈنسی. اب یہ سارا کا سارا معاملہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کہ فیملی سٹرکچر کو ڈسٹرب کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں سر فہرست یہ ہے. دوسرا ہے اولاد کو بد اخلاق بنا دو. پہلا یہ کہ شریک سفر کو الگ کر دو، انڈیپینڈنسی، آزادی، ان چیزوں کے نام پر
اسٹیبلٹی، خود ارادت رکھنے، اور دوسرا کہ اولاد کو بدتمیز بنا دو. جانے کہ جب اولاد بد اخلاق ہو جائے گی تو جری ہو جائے گی، جب جری ہو جائے گی تو آپ کی بات سنے گی نہیں، جب آپ کی بات سنے گی نہیں تو اس کی ایج کا جو تقاضا ہے وہ اس پر عمل کرے گی جس میں غلط کام کرتے ہوئے اس کی ایج اسے جھنجھوڑے گی نہیں. جب وقت گزر جائے گا، پانی سر سے اوپر چلا جائے گا، پھر اسے یاد آئے گا کہ میرا باپ آج سے 10 سال 15 سال پہلے یہی تو کہتا تھا، میں نے اس کی سنی نہیں. تو بہرحال جناب خدیجہ طاہرہ، اور ماشاءاللہ ہماری خواتین جو مومنات ہیں ماشاءاللہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے درس لینے والی، چاہے کتنے ہی نوکر چاکر کیوں نہ ہو، وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا چھوڑتی ہی نہیں ہیں. اور کتنا زبردست ہے، وہ ہر 2 دن میں یہ کہتی ہیں کہ آپ بتائیں کوئی جتنے بھی نوکر چاکر ہوں آج کھانا میں بناؤں گی. الحمدللہ ہماری خواتین کرتی ہیں یہ، اور دل سے کرتی ہیں. اور اگر نہیں کرتی ہیں تو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی سیرت سامنے ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ کہنے کی کہ مجھے خدمت کرنی ہے. یعنی اچھا اب ہم بات کو آگے بڑھائیں. اور دوسری طرف جو ہے شوہر بھی خیال رکھیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو رکھتے ہی ہیں، سارے رکھتے ہی ہیں. جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرنا رسول اکرم کا اس طرح سے تھا، کبھی کوئی ذبیحہ، کبھی کوئی گوسفند کٹواتے تھے تو پہلے سب سے پہلے جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد کی بات ہے، سب سے پہلے کسے بھجواتے تھے؟ سب سے پہلے بھجواتے تھے جناب خدیجہ طاہرہ کی سہیلیوں کو. کہتے تھے جاؤ اور خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کے گھروں پر جا کر یہ گوشت تھوڑا تھوڑا بٹوا کر آ جاؤ، بانٹ کر آ جاؤ. کیا کمال ہوگا اس بی بی کا کہ جس بی بی کو رسالت مآب نے اس انداز سے یاد رکھا. قرآن کریم یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب خدا ان قریب آپ کو وہ عطا کروں گا، وہ عطا کروں گا. يُعْطِيكَ عطا، يُنزِلُكَ نہیں کہا کہ نازل کروں گا، نہیں کہا. جَاءَكَ نہیں کہا کہ وَلَسَوْفَ جَاءَكَ رَبُّكَ ایک ایسی چیز دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. جا کا نہیں کہا، نزل کا نہیں کہا، ارسلہ کا نہیں کہا. کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا کہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے. کہ خدا تعالیٰ دیکھیے اللہ کا کلام اور اس کا ٹون دیکھیے کہ اپنے حبیب سے گفتگو کرتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے، نوٹس میں لا رہا ہے قرآن کی یہ آیت پڑھنے والوں کے لوگوں کے نوٹس میں لا رہا ہے خدا کہ میں اپنے حبیب کو ان قریب کچھ ایسا عطا کرنے جا رہا ہوں اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے میرا حبیب راضی ہو جائے. آدم چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، نوح چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، ابراہیم چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، موسیٰ عیسیٰ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے. خدا چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے، خدا چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے. اور لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اسی لیے دیکھیں قرآن يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں. اور ذرا سا آنکھ، دل، دماغ، روح، ایمان، یقین کھلا رکھ کر آیتیں پڑھا کریں تو آپ کو سوائے آل محمد علیہ السلام کے کچھ نہیں نظر آئے گا قرآن کی آیتوں میں، کچھ نہیں. اس لیے کہ قرآن سارا کا سارا ہے ہی نام فضائل محمد و آل محمد، کلام محمد و آل محمد، مثال محمد و آل محمد، افعال محمد و آل محمد کا نام ہے جو کر کے دکھا دیا. یعنی اگر خاموش دیکھو تو قرآن ہے، چلتا پھرتا دیکھو تو اہل بیت ہیں. اس میں آپ دیکھیے لَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کو عطا کروں گا. اس سورے کے بعد ایک سورہ نازل ہوا اور اس کے فوراً بعد وہ سورہ نازل ہوا کہ جس میں جو عطا کروں گا اس کا جواب آ گیا. کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب جان لیجئے وہ جو عطا کرنے والا تھا آج عطا کر رہا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دیا. پروردگار عالم نے عطا کیا کوثر، فاطمہ زہرا کا نور رسول اکرم کو، جس بی بی کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے محمد کو راضی کیا ہے. کوثر جیسی بیٹی فاطمہ دے کر اس بی بی کو خدیجہ طاہرہ کہا جاتا ہے. اور جوانان جنت کے سردار حسنین، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جس بی بی کے قدموں میں ہے وہ ہے فاطمہ، اور جس فاطمہ زہرا کے قدموں میں جوانان جنت کی سرداروں کی جنت ہے وہ بی بی فاطمہ ان کی جنت ہے جس بی بی کے قدموں میں وہ ہے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. لہٰذا جناب
خدیجہ سلام اللہ علیہا، 2 دعائیں ہیں. کتاب کا نام ہے محج الدعوات. سید ابن طاؤس علیہ الرحمت والرضوان نے اپنی یہ جو کتاب ہے محج الدعوات، جس میں انہوں نے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنی دعائیں، حرز، تعویذ وغیرہ ہیں ان کو جمع کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ 2 دعائیں جو اتنی جامع ہیں، اتنی مکمل ہیں، اتنی پاورفل ہیں کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ ماں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اگر کوئی تعویذ باندھے گی تو وہ کیسا تعویذ ہوگا، اور وہ ماں کے جو رسول اکرم کی زوجہ ہو کہ جنہوں نے سیکھا تو منبع رسالت سے، اوریجن آف دی پروفٹہڈ جو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سیکھا. 2 دعائیں محج الدعوات کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیں موقع ہوگا تو یہ جو گروپ ہے رضا بھائی کے تھرو اس پر بھی ہم شیئر کر دیں گے. ابھی صرف اتنا سن لیجئے، 2 دعائیں ہیں، مختصر ترین دعائیں ہیں لیکن جامع ترین دعائیں ہیں، اور تعویذ، حرز سے کہہ لیجئے حفاظت کا سامان. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا واصلح لی شانی کلہ، کہ اے پروردگار جو حی ہے قیوم ہے، تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، جو رحمان ہے رحیم ہے، حی ہے قیوم ہے، تیری رحمت کا واسطہ میری فریاد کو پہنچ اور مجھے میرے نفس پر، میرے حال پر ایک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی چھوڑ نہ دینا. ایک یہ دعا. دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب. اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اسے لکھ کر اپنے گھر میں یا جہاں پر آپ مناسب سمجھتے ہیں اسے آویزہ بھی کر سکتے ہیں، اسے لگا بھی سکتے ہیں. لہٰذا یہ 2 دعائیں جو جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے علاوہ حاجات کی برآوردگی اور قبولیت کے لیے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے نام کا وسیلہ بہت مجرب ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، البتہ اتنا نام نامی اسم گرامی جناب خدیجہ طاہرہ عالیہ علیہ بہت بڑی بات ہے. صرف یہ سن لیجئے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انی رزقت حبھا، پروردگار عالم نے مجھے رزق میں خدیجہ طاہرہ کی محبت عطا فرمائی. رسول فرما رہے ہیں انی رزقت حبھا، کہ مجھے پروردگار عالم نے محبت خدیجہ طاہرہ کا رزق عطا فرمایا. ایسی خاتون آپ کو کہاں ملیں گی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں، کہ ابھی رسول نے اسلام کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی کلمہ پڑھنے کا تقاضا لوگوں سے نہیں کیا ہے، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا تعلق اس خانوادے سے ہے کہ جو بت پرستی نہیں کر رہا. اور ایٹ لیسٹ اگر جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو وہاں پر بت پرستی آپ کو نظر نہیں آتی. بہرحال ہم مصائب کی طرف چلیں، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ، اور وہ واقعہ یہ کہ جب شادی کا پیغام پہنچانے کی بات آئی تو رسالت ماں، ظاہر سی باتیں مرد ہیں، ٹھیک ہے، آج کل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو رسول اکرم نبی ہیں. ماں محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، رسول ہیں. دنیا کا یہ دستور ہے کہ شادی کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے لڑکے کی طرف سے جاتا ہے. یہاں پر ایسا نہیں تھا. یہاں پر شادی کا پیغام آیا جناب خدیجہ طاہرہ کی طرف سے. اب سوال تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ کیا بات ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے جناب خدیجہ طاہرہ کی معرفت کا اندازہ لگائیے گا اس بات سے. اگر رسالت مآب نے خواستگاری یا رشتے کا پیغام بی بی کی طرف بھجوایا ہوتا، جو کفار مکہ تھے وہ رسول پر تانے کسنے کے بہانے دیکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کیا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. اگر رسالت مآب نے یہ پیغام اپنی جانب سے بھجوایا ہوتا، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا، نوٹس کیا. آپ سب جانتے ہیں جو آبزرو کیا، میسرہ جو بی بی کا غلام ہے، رسول اکرم کا ان کانوائز کے ساتھ اور سامان سفر کے ساتھ، ڈیلیگیشنز کے ساتھ جانا آنا، سارے کے سارے معجزات دیکھنا. جناب خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ یقیناً
وہ میری طرف پیغام نہیں بھجوا سکتے، میں پیغام بھجواؤں گی، کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے میرے ناز میں فرق آئے۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے فرمایا اگر میرا ناز جاتا ہے تو جائے، محمد کا ناز بچ جائے، محمد کی جو حرمت ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ڈگنیٹی ہے وہ بچ جائے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ نے یہ پیغام بھجوایا۔ قرآن کریم کا، خدا تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ وعدہ ہے، یہ سلسلہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے، قیامت تک کی جو جاری رہنے والی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اے پروردگار، یہ احسان تھا خدیجہ کا کہ محمد پر جو کام کرنے سے تہمت لگ سکتی تھی، جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شے سے بچایا، حرمت و عزت جناب رسالت مآب کو بچایا اور خاصگاری کا پیغام اپنی جانب سے بھیجا۔ جزائے احسان یہ ہے کہ جتنے ادیان ہیں ان میں جب شادی کی بات ہوتی ہے لڑکا پہلے پیغام بھیجتا ہے، جب نکاح کیا جاتا ہے ان کے اعتبار سے تو لڑکے کی طرف سے پہل ہوتی ہے، مسلمانوں کے یہاں پر لڑکی کی طرف سے پہل ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب ماننے والوں کے یہاں پر جو صیغہ پڑھا جاتا ہے کیا انکحتو موکلتی، لڑکی کا جو وکیل ہوتا ہے وہ صیغے نکاح کے پہلے جاری کرتا ہے، یعنی حقیقت میں یہاں پر لڑکی پہلے نکاح کے لیے آغاز کرتی ہے، لڑکا جواب دیتا ہے، لڑکا قبول کرتا ہے۔ کائنات کا سلسلہ ہے، لڑکی قبول ہے کہتی ہے۔ اور خدیجہ طاہرہ کے ماننے والوں کے مکتب کا یہ انداز ہے کہ لڑکا قبول ہے کہتا ہے، لڑکی آغاز کرتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے دیکھا احسان تھا خدیجہ کا محمد مصطفیٰ کی عزت و حرمت پر، جزائے احسان یہ ہے کہ اب قیامت تک جتنے نکاح ہوں گے تم اہل بیت کے چاہنے ماننے والوں کے گھروں میں جب جب نکاح ہوگا خدیجہ کی ادا کو یاد کیا جائے گا، خدیجہ طاہرہ کی ادا کو شریعت کا حصہ بنا دیا ہے پروردگار عالم نے۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رسالت مآب پر پتھر برسائے جانے لگے جب پیغام لے کر رسول گئے، اور جناب خدیجہ طاہرہ رسول کی ڈھال بن کر رسول کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ اگر تم میں حیا ہے تو اب تم پتھر نہیں برساؤ گے، اس لیے کہ میں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، میں محمد مصطفیٰ کی زوجہ بعد میں ہوں، ذات میں عورت پہلے ہوں، اگر تمہاری غیرت زندہ رہی تو تم اب پتھر نہ مارو گے۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے رسالت مآب کے گرد ڈھال بن کر حفاظت کرتے ہوئے رسول اکرم کو گھر تک پہنچایا۔ یہ لعین، یہ کفار، یہ نجس افراد رسول کے دروازے تک آ گئے۔ یہ روایت ہے، یہ تاریخ ہے۔ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے دیکھا یہ دروازے پر آ گئے ہیں، بی بی دروازے پر گئیں، دروازے کو کھولا، باہر نکلیں اور کہنے لگیں تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے گھر کے دروازے تک آ گئے؟ آؤ اب کہ جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو تو پھر ایک کام کرو، پہلے مجھے پر پتھروں کی بارش کرو، اس کے بعد تمہیں محمد مصطفیٰ تک پتھر برسانے کی اجازت ہوگی، یا امکان اس وقت تک نہ ہوگا جب تک خدیجہ طاہرہ کے لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، وہ پتھر پہلے کھائے گی، محمد مصطفیٰ پتھر بعد میں کھائیں گے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں اے بی بی، آئیے ذرا چند ہی سالوں بعد کا منظر ہوگا، آپ ہی کی بیٹی ہوگی فاطمہ اور یہی داماد رسول ہوگا علی، کہ جب یہ لعین مدینہ والے دروازے پر پتھر لے کر آ جائیں گے، پتھر نہیں لکڑیاں لے کر آئیں گے، اور ان لکڑیوں کو کہ جن کی تعداد کہیں پر 3000 بیان کی جاتی ہے، کہیں پر کتنی، انہیں اکٹھا کیا جائے گا، جلایا جائے گا، دروازے کو جلا کر ٹھوکر مار کے گرا دیا جائے گا۔ ارے آنے والوں کو سیدہ واسطے دیتی رہے گی، نبی کی بیٹی کا گھر ہے چلے جاؤ، ارے نبی کی بیٹی کا نواسوں کا گھر ہے چلے جاؤ، نبی کے داماد کا گھر ہے چلے جاؤ، مگر ان لعینوں بے حیاؤں کو کوئی شرم نہ آئے گی۔ ہاں عزیزو، ایک واقعہ اور ملتا ہے وفات جناب، شہادت جناب خدیجہ طاہرہ کے بعد، کہ جس کا سبب وہی تھا شیب ابی طالب میں کچھ سال جو رہے ہیں، 3 سال کے لگ بھگ، اس میں کسی ایک موقع پر کہ
جب غذا ختم ہو چکی ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، جڑی بوٹیوں پر گزارا تھا، ایک زہریلی جڑی بوٹی وجود اقدس جناب خدیجہ طاہرہ میں داخل ہوئی، زہر بی بی کے وجود اقدس میں پھیلا، سارا کا سارا وجود نازنی آلودہ ہونا لگا۔ ایک مرتبہ وہ موقع آیا کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کا دم نکل گیا، شہادت خدیجہ کے بعد غسل رسول نے دیا، کفن رسول نے پہنایا، دفنا کے جب گھر واپس آئے ہیں نا تو فاطمہ چھوٹی ہیں، رسول کے قدموں کے گرد چکر کاٹنے لگیں، رسول کے قدموں کے گرد طواف کرنے لگیں، اور طواف کر کر کے ایک مرتبہ رسول کا دامن پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئیں، سر جھکا کے اپنے بابا سے بس اتنا پوچھا، بابا اینا امی، میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے بابا، میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے بابا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ کہہ کر ذرا سے لمحے گزرے ہیں، فاطمہ رونے لگی، جبریل کو خدا نے رسول پر نازل کر کے فرمایا، اے محمد جلدی سے بیٹی فاطمہ کو دلاسا دو، سہارا دو، تسلیت کا پیغام دو، اپنے سینے سے لگاؤ، اس لیے کہ آسمانوں پر کوہرام مچ گیا، کیونکہ فاطمہ زمین پر رو رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے خدا، فاطمہ کے رونے سے آسمانوں پہ کوہرام ہے، پسلیاں ٹوٹنے پر کیا عالم ہوا ہوگا۔ مگر ہاں عزیزو، اپنے بابا سے فاطمہ نے پوچھا میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے، رسول نے فوراً سینے سے لگا کر دلاسا دیا، بتایا بیٹا تمہاری مادر گرامی یہاں سے بہت بہتر مقام پر ہے، بارگاہ الہی میں ہے، جنت کے باغوں میں ہے، مگر کچھ سالوں بعد یہی محمد مصطفیٰ کہ جن کا لال حسین غریب، ان کی یتیمہ سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، کوئی تماچا لگاتا ہے، کوئی تازیانہ مارتا ہے، ارے کوئی درے برساتا ہے، ارے پوچھنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ بچی ایک مرتبہ آہستہ سے بھی رونے کی کوشش کرتی ہے، شمر تازیانہ لے کر پشت سکینہ کی طرف آتا، اے سکینہ اگر روئی ہو تو تازیانہ لگے گا، مگر ہاں وہی بیٹی سکینہ کی، وہی حسین کی ننھی سکینہ کہ جب روتی تھی تازیانہ لگایا جاتا تھا، جتنی مرتبہ پشت ناکہ سے گرتی تھی قافلہ رک جاتا تھا، کوئی نہ تھا یہ کہنے والا اے سکینہ یتیمہ تیرا بابا نہ رہا، تیرے سر پر شفقت کا ہو۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ ماتم خدیجہ طاہرہ، ماتم حسین یا حسین۔